السلام علیکم. موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں. آج 8 مارچ سن 2024 جمعے کا مبارک دن ہے. ناظرین اکرام، میں بے حد خوش ہوں کہ جس بات کے لیے میں گزشتہ 45 سال سے جدوجہد کرتا چلا آیا ہوں اور اب مایوسی کا شکار تھا کہ پاکستان کے گماشتہ حکمران یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ اپنی دھرتی کے لیے، اپنی دھرتی کے لوگوں کے اچھی تجاویز کو اکاموڈیٹ کر سکیں. آج خوش اس لیے ہوں کہ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ 1 مارچ کو اجلاس منعقد کر کے پنجاب کے ہر محلے، ہر آبادی کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ایک 13 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کی سربراہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں گی. ناظرین کرام، اہم ترین بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنا یہ پروگرام اپنی کابینہ بنانے سے پہلے جاری کیا. اس بارے میں یہ اتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے کہ اس کی بنیاد پر صحیح معنوں میں پنجاب کے عوام کی ترقی، پنجاب کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا سکیں گے. میں یاد دلاتا چلوں کہ 45 سال پہلے سن 1978 میں جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے الیکشن ملتوی کرنے کے بعد نئے سرے سے ووٹرز لسٹیں بنانے کا پروگرام بنایا تھا، تو میں نے پاکستان عوامی جمہوری پارٹی کے سیکریٹری، مرکزی سیکریٹری کی حیثیت سے خط تحریر کیا تھا، جو جنرل ضیاء الحق چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ان کی کابینہ کو، جس میں 4 جماعت اسلامی کے وزیر شامل تھے، ان سب کو بھجوایا، جس میں چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے. اور اس کا مجھے رپلائی یہ ملا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا. جس پر پھر میں نے تحریر کیا تھا کہ جناب یہ موجودہ حکومت کون سی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. ناظرین اکرام، وہ تجویز یہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا، سجیسٹ کیا تھا کہ نئے سرے سے ووٹرز لسٹیں بنانے کی بجائے سن 74 سے جاری قومی شناختی کارڈ بنانے کی مہم کو، جو کہ شیڈول پروگرام کے مطابق جولائی سن 78 میں مکمل ہو رہی ہے، اس کو مکمل کر لیا جائے اور ووٹر کی لسٹ 21 سال سے کم کر کے 18 سال مقرر کر دی جائے، اور قومی شناختی کارڈ سے ووٹر لسٹوں کی تیاری کا ایک شعبہ، رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ان دنوں ہوتا تھا، جو بعد میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے دور میں نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی کے نام سے بنایا گیا، تو دیا گیا. تو اس کے اور نہ صرف یہ کہ ووٹر لسٹوں کی تیاری کا خودکار نظام بنا لیا جائے کہ یعنی جس پاکستانی شہری کو شناختی کارڈ جاری ہو چکا ہو یا کیا جا رہا ہو، اس کے نام جو ہے وہ رجسٹریشن آفس میں ایک شعبہ بنایا جائے، جو کہ اس کی انٹری جو ہے
وہ ووٹر لسٹ میں کر دے. اس طرح روزمرہ کی بنیاد پر ووٹر لسٹوں کی تیاری کا خودکار نظام قائم ہو جائے گا. ناظرین کرام، میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا اپنے اس لیٹر میں کہ قومی شناختی کارڈ کے فارم بے کی بنیاد پر فارم بے کو اسی ریکوائرمنٹ کے مطابق، مردم شماری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسے بنایا جائے اور اسے مردم شماری کا فارم قرار دیا جائے اور اس کی بنیاد پہ مردم شماری کروائی جائے. اس کے لیے میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ رجسٹریشن آفس کو ہی خانہ شماری کا سسٹم یعنی خودکار سسٹم بنانا چاہیے. نہ صرف یہ اخراجات میں بہت کمی واقع ہوگی، بلکہ ایک شفاف ایک طریقہ اختیار کیا جا سکے گا. لیکن کیونکہ میں یہی سمجھ پایا، جیسا کہ ثابت بھی ہوا، کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت الیکشن کروانے میں سنجیدہ نہیں تھی. وہ اپنے تمام تر کوششیں جو تھیں اپنے اقتدار کو جاری رکھنے پر ان کا انحصار تھا. تو اس لیے میری اس بات کو، اس کے ریفیوزل مجھے بھجوا دیا گیا، جو کہ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. اس کے بعد پھر جتنی بھی حکومتیں آئیں، میں اپنی یہ تجویز جو ہے ان حکومتوں کو بھجواتا رہا. لیکن صرف جنرل پرویز مشرف کے دور میں نادرا کے ایک ڈائریکٹر جنرل جو بریگیڈیئر عتیق تھے، انہوں نے مجھے تھینکس کا خط لکھا اور کہا کہ آپ کی سوچ جو ہے یہ بڑی درست ہے اور ہم اسی پیمانے پر کام کرنا چاہیں گے. ناظرین کرام، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد اس میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا، جو جنرل ضیاء کی حکومت کو خط لکھا تھا، کہ خانہ شماری اور مردم شماری جو ہے وہ بھی منسلک کر دی جائے قومی شناختی کارڈ سے. اس کے بعد پھر جب سن 2013 میں میرے دوست جاوید اقبال اعوان صاحب، جو بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر رہ چکے تھے، جب وہ ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے انہیں چیئرمین نیشنل کمیشن فار ریفارمز، یہ وزیر اعظم آفس میں اس کا آفس تھا، تو انہیں میں نے یہ تجویز پیش کی، جس پر انہوں نے میری اس تجویز کو پاکستان اسٹیٹسٹکس ڈویژن کو بھجوایا. کیونکہ میں نے اس میں موقف یہ اختیار کیا تھا کہ قومی شناختی کارڈ یعنی نادرا کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے، کیونکہ نادرا آلریڈی جو ہے فارم بے کے حوالے سے شہریوں کے کوائف جمع کرتا ہے، ریکارڈ جمع کرتا ہے، تو اس کو مردم شماری ہی کہا جائے گا کہ اس کو فارم بے کو کمپریہنسو بنا کر اس کی مردم شماری کروا دی جائے. کا ایک روزمرہ کی بنیاد پر 10 سال کے بعد مردم شماری کا ایک بڑے پیسے سرمایہ خرچ کر کے وہ بنانا، تو یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. اس کو سائنٹیفک طریقہ اس کا اختیار کیا جائے. تو میری اس تجویز پر جو تھے وہ چیئرمین کمیشن فار ریفارم نے جو تھی وہ کمنٹس مانگے پاکستان اسٹیٹسٹکس ڈویژن سے اور نادرا سے. تو اس میں میرا موقف یہ تھا کہ اب اس سبجیکٹ کو جو ہے یہ پی ایس بی، جو کہ انگریزوں کے دور سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، جو پاکستان بننے کے بعد انڈین سینسز بیورو کی طرز پر پاکستان میں جو ہے یہ پاکستان سینسز بیورو کے نام سے بنایا گیا تھا، جو اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہے دوسرے بہت سے شعبہ ہے زندگی سے. تو اس کے بارے میں یہ کہ وہی سینسس، تو میں نے یہ کہا تھا کہ سینسس کا جو شعبہ ہے یہ نادرا کے سپرد کر دیا جائے، جس پر مجھ سے بریفنگ لی گئی تھی. آصف باجوہ چیف اسٹیٹسٹیشینز جو کہ سربراہ تھے اس ادارے کے، انہوں نے ان کی صدارت میں ہائی ایپس کا، پی ایس بی کے ہائی ایپس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیئرمین نادرا ان دنوں طارق ملک صاحب ہی تھے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے پاس، نادرا کے پاس اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے.
تو میں نے کہا کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن انفراسٹرکچر بن تو سکتا ہے، بنایا تو جا سکتا ہے، بس فنڈز ہی کی ضرورت ہے نا. تو وہ فنڈ جو کہ پی ایس بی نے خرچ کرنے ہیں وہ اس طرف کر دیے جائیں. تو ناظرین اکرام، میری اس تجویز کو اس وقت کے اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے سربراہ اور جو ناظرہ کے چیئرمین تھے انہوں نے ایکسیلنٹ قرار دیا تھا. لیکن مجھے بعد میں حیرت ہوئی کہ جو مجھے ریکارڈ نوٹ بھجوایا گیا اس میں یہ اس عذر کے ساتھ کہ چونکہ مردم شماری کا ریکارڈ فارم وغیرہ جو ہے اسٹیشنری وہ تیار ہو چکی ہیں، اس لیے یہ اس مردم شماری میں اس آپ کی تجویز کو جو ہے وہ زیر عمل نہیں لائی جا سکتی، اگرچہ آئندہ جو مردم شماری ہوگی اس میں اس پر اسے ٹیک اپ کیا جا سکے گا. تو ناظرین اکرام، پھر جب میں نے یہ وارن کیا تھا کہ آپ اتنا اس میں ایک پیسہ بہت زیادہ اگر یہ ناظرہ کے ذریعے کروائی جائے تو 1/4 جو ہے یہ اخراجات لاگت کم آ جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک پہلے سے ایک وہ موجود ہے. تو اسی طرح میں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ اس کے بارے میں اعتراضات اٹھیں گے، چھوٹے صوبوں کی طرف سے تحفظات ہوں گے. پھر ایسا ہی ہوا کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے دور میں مجبوراً وسط مدتی مردم شماری کروانے کا پروگرام بنایا گیا. تو میں نے اپنے دوست جاوید اقبال اعوان جو کہ پوری اس پر توجہ نہیں دے سکے تھے جیسے کہ دیوانہ وار دینی چاہیے تھی، تو میں نے انہیں پھر اس بارے میں بتایا کہ میں نے آپ کو یہ تجویز پیش کی تھی، انہیں یاد تھا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ انہیں پھر احساس ہوا کہ یہ واقعی وہ اپنا فرض پورا قومی فرض پورا نہیں کر سکے تھے. تو وہ اس سے بے چین ہو کر انہوں نے کنسلٹیشن کا ایک گروپ بنایا جس میں ایک ناظرہ کے سابق چیئرمین بھی شامل تھے. جب یہ تجویز ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے اسے دی ایکسیلنٹ قرار دیا، جس پر وہ اس تجویز کو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن لاہور سے ان کے پاس گئے اور جا کر انہیں قائل کیا کہ اسے مردم شماری کی جو وسط مدتی مردم شماری کی جو منظوری دی جا رہی ہے، دی جائے گی کابینہ کے اجلاس میں، تو یہ اسے سبمٹ کیا جائے اس تجویز کو کہ پی ایس بی کی بجائے ناظرہ کے ذریعے کروائی جائے. تو ناظرین اکرام، لیکن جب اس سلسلے میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے چیئرمین ناظرہ وہ پرویز ملک صاحب ہی تھے، ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی کہ میرے پاس اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، جبکہ چیئرمین ناظرہ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر مجھے انفراسٹرکچر بنانے دیا جائے تو میں بہت شاندار طریقے سے یہ آبادی کا ریکارڈ تیار کروا سکتا ہوں. تو ناظرین اکرام، یہ میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کے ہمارے ہاں گماشتہ نظام ہے جو کہ آئی ایم ایف کے اشاروں پر چلتا ہے، ان کی گائیڈ لائن پر چلتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ہارورڈ کی یونیورسٹیوں کے ایکسپرٹس لیتے ہیں یہ، لیکن اپنی دھرتی کے جو عوام میں سے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی پرپوزلز کو اہمیت نہیں دیتے، خواہ وہ کتنی ہی ویلیویبل نہ ہو. تو اس حوالے سے ناظرین اکرام مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ نو منتخب چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو پہلا ہی یہ سٹیپ لیا ہے، تو اس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہ، لیکن اس میں یہ ایک سجیشن ضرور پیش کروں گا کہ اس کے لیے ایک کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کے لیے کولیبوریشن حاصل کی جائے ناظرہ کی. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ لیکن اس میں اخراجات زیادہ آ جائیں گے. اگر ناظرہ سے وہ کیا جائے تو 1/5 خرچ آئیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ تمام شناختی ہولڈرز کو پہلے تو یہ ہے کہ حکومت پنجاب ہی بے شک اسے کر لے کہ خانہ شماری جو ہے وہ کرے اور تمام ریکوائرڈ کوائف کے ساتھ اس کو وہ ریکارڈ تیار کرے، ڈیجیٹل ریکارڈ، اور پھر اس ریکارڈ کو جو ہے وہ ناظرہ کو بھی دے دے. اور اگر ناظرہ کے ذریعے بنوایا جائے تو پھر ناظرہ کو یہ بات کرنی ہوگی جیسا میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ناظرہ جو ہے
وہ خانہ شماری نمبر لگائے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو خانہ شماری اور مردم شماری کے فارم جو ہیں وہ ان کو تقسیم کر دے، ان کو پھر کولیکٹ کر لے، اور اس سے مردم شماری کا خودکار، اور آئندہ جو انٹائٹل ہوں اپنا شناختی کارڈ کے، ان کو شناختی کارڈ کے ان کے تمام کوائف کو روزمرہ کی بنیاد پر مردم شماری کی اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ اور خانہ شماری کے لیے یہ ہے کہ حکومت پنجاب یا نادرا کہ اپنا ایک ہاؤس پلیٹ نمبر، خانہ نمبر جو ہے وہ جاری کرے اور اس کی مناسب قیمت لے، مثلا 1000 روپیہ قیمت ہو سکتی ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب خانہ شماری کی جائے تو اس فارم میں جو ہے وہ ایک کالم جو ہے یہ لکھا ہوا، یہ اس کے بارے میں اندراج ہو کہ یہ کتنا مکان، کتنی وہ ہے، کتنے کمرے ہیں، کیا اس کی پوزیشن ہے، کہ وہ ذاتی ملکیت ہے، کرائے پر ہے، یا سرکاری زمین پر مکان بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ کوائف جمع ہو جائیں گے اسٹریٹ کی لیول تک، سٹی کی لیول تک، جنہیں مالکانہ، جو ایسے مکانات جو کہ سرکار کے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی عوامی مقصد کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے، تو انہیں جو ہے وہ ایک مناسب قیمت پر ان کو الاٹمنٹ کی جا سکتی ہے، انتہائی مناسب قیمت، سستی ترین، کیونکہ حکومتوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کو مکانات دیے جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک، اور پھر اس کے لیے جو نیا خانہ تعمیر ہو اس کے لیے پہلا جو ہے وہ نمبر پلیٹ جو ہے، اگر نادرا کے ذریعے ہوگا تو نادرا نمبر پلیٹ ہوگی، اور اگر حکومت پنجاب اس کو وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ حکومت پنجاب اس میں جو ہے نمبر پلیٹ قیمت وصول کر کے اس کو خود کفالت دے سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی پیسے جنریٹ ہو سکیں گے۔ ناظرین کرام، میں بہت خوش ہوں کیونکہ ایک اچھے اعداد و شمار جو ہے، اسٹیٹسٹکس جو ہیں، اس کی بنیاد پر بنائے گئے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ بہت پائیدار ہوتے ہیں، بہت کمپریہنسو ہوتے ہیں، بہت ضرورتوں کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم یہ فیوچر میں کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ میں اس حوالے سے چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک نئی سوچ، سائنٹیفک سوچ کا اظہار کیا ہے، تو جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئے دور کا پنجاب میں آغاز ہوگا، اور پنجاب کی یہ کوششیں جو ہیں یہ دوسرے صوبوں کے لیے جو ہے یہ لیڈ کا کام کریں گی۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے، اور میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں جو 45 سال تک اس کے بارے میں جدوجہد کرتا رہا، اور پھر میں نے یہ فیس بک پر تو بہت زیادہ جدوجہد کی، فیس بک پر، نیٹ پر میں نے اس کو بہت زیادہ، اخبارات میں بھی میرے مضامین اور آرٹیکلز کچھ چھپے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے لیے موٹیویشنل ثابت نہیں ہو سکے، اور تو اگر عوام آواز اٹھاتی تو یقیناً پاکستان کے وہ حکمران، اب تک رہنے والے حکمران جو کہ گماشتہ نظام کے حکمران ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ مریم نواز نے، ایک چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور ایک صحیح سمت کی طرف، ایک سائنٹیفک اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے، جس کے لیے وہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں عوام کو اس میں بہت بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کو کامیاب بنوانا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ یہ 13 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کابینہ بنانے سے پہلے، اور اس کی سربراہ جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جو کہ سینئر وزیر بعد میں بنائی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کو جو مریم نواز نے آئیڈیا دیا، اور جس آئیڈیا پر میں 45 سال سے کام کرتا چلا آیا ہوں، کہ مجھے اپنی سوچ سے اس مطابقت کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے اس حوالے سے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، بہت جدوجہد کی تھی، تو وہ اب جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہو رہی ہے۔ میں اب پھر یہ کہوں گا کہ سوچنے کے عمل کو
مضبوط کیا جانا چاہیے. شکریہ. خدا حافظ.